آئیے زوردار تالیاں خداوند کے جلال کے لیے بجائیے. ہیلیلویا. سب اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. آئیے خدا کے زندگی بخش کلام میں سے یوحنا رسول کا پہلا عام خط اس کا 4 باب نکالیے گا. یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک میں خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو. کس سے ہو؟ تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. سب کہیے آمین. وہ دنیا سے ہیں اس واسطے دنیا کسی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے. ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا. اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں. سب کہیے آمین. میرے عزیزو، ان حالات میں جب مسیحی قوم پورے ملک میں اور شاید دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ایذا رسانیوں کا سامنا کر رہی ہے، مشکلات میں سے گزر رہی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشکلات کب تک مسیحیوں پر آتی رہیں گی، کب تک ہم اسی طرح دکھ اٹھاتے رہیں گے. اور آج یا ان دنوں میں جب میں دعا کرتا ہوں یا کسی کلیسیا میں کلام سناتا ہوں تو میرے کلام کا محور یہ ہے یا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم دنیا پر غالب آ گئے ہیں. ہیلیلویا. ہم مظلوم نہیں ہیں. ہاں دنیا میں دکھ اٹھا رہے ہیں، دنیا میں مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، غربت، تنگی، بیماریاں اور دیگر آزمائشوں کا سامنا ہمیں ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشا ہے. ہم شکست کھائے ہوئے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم فتح یاب لوگ ہیں. سب کہیے ہیلیلویا. ہم شکست خوردہ لوگ نہیں ہیں بلکہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے سبب سے ہم موت، شیطان اور قبر پر فتح پا چکے ہیں. سب کہیے آمین. آج جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس میں مقدس یوحنا رسول یہی ایمانداروں کو امید دلا رہا ہے، یہی انہیں تقویت اور انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی کا پیغام دے رہا ہے کہ اے بچوں تم دنیا پر غالب آ گئے ہو، جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. سب کہیے ہیلیلویا. کہیے جو مجھ میں ہے. اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھیے. بہت دفعہ ہم کہتے تو ہیں لیکن ہم قبول نہیں کرتے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتوں سی گلاں کر رہے ہیں لیکن دل چوں سی کلام نو قبول نہیں کرتے. اور یاد رکھیے جڑے اتے دا کلام ہے نا، جدوں مشکل آندیاں نے، پریشانیاں آندیاں نے تے طوفان ٹیری جڑے پودیاں دی بنیاد نہ ہوئے انہاں نو اکھاڑ کے دور لے جاندے نے. او دی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. لیکن جس کی بنیاد مضبوط ہو، جتنے بھی طوفان آ جائیں وہ کبھی جنبش نہیں کھاتا. سب کہیے آمین. ہم نے دل سے یہ کہنا ہے کہ میں یسوع کے وسیلہ سے دنیا پر غالب آ گیا ہوں. میرے پیچھے بلند آواز سے کہنا ہے، قائلیت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ صرف لفظانہ نہیں بلکہ دل نال من کے گل کہنی ہے. ہم نے کہنا ہے کہ جو مجھ میں ہے
وہ دنیا سے بڑا ہے. ہاللویا. یہی کلام تو یوحنا ایمانداروں کو دے رہے. وہ کہہ رہے جو ہم میں ہے وہ دنیا سے کیا ہے؟ بڑا ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ مسیحوں کو جلا کر، بائبلوں کو جلا کر، صلیبوں کو گرا کر وہ مسیحیت کو یا ایمانداروں کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن مسیحیت اور صلیب نہ تو ختم ہو سکتی ہے اور نہ بائبل مقدس کی طاقت کو کوئی کبھی ختم کر سکتا ہے. بائبل مقدس کل بھی زندگیوں کو بدلتی تھی اور آج بھی بدلتی ہے اور بدلتی رہے گی. ہاللویا. اس بات کو یاد رکھیے کہ جو ہم میں ہے وہ دنیا سے کیا ہے؟ آمین. میں چند باتیں آپ کو اسی حوالے سے بتانا چاہتا ہوں آج کہ جو ہمارے اندر رہتا ہے، خدا کی قدرت جو ہماری زندگیوں میں ہے، وہ سب سے افضل اور سب سے بلند و بالا ہے. ہاللویا. خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. آمین. تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو. یو آر دا ٹیمپل آف دا لارڈ. خدا تم میں سکونت کرتا ہے، خدا تم میں رہتا ہے. اور کیا آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس انسان کے اندر خدا رہتا ہو وہ کبھی شکست کھا جائے؟ جس شخص کے ساتھ خدا کھڑا ہو کیا وہ کبھی ہار سکتا ہے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں ہار سکتا، کیونکہ زندہ خدا اس کے اندر رہتا اور بستا ہے. ہاللویا. سب سے پہلی بات جو ہمارے اندر ہے وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے سارے عالموں کو خلق کیا، جس نے ساری کائنات کو بنایا. وہ خالق اور مالک ہے، وہ کریٹر ہے. اس کے کلام کی قدرت سے عالم وجود میں آئے. اس کے کلام کی قدرت سے یہ سورج، کہکشائیں، یہ سمندر، یہ سب وجود میں آیا. لیکن جو دنیا میں ہے، جو ابلیس ہے، اور کرنتھیوں کے دوسرے خط کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، یعنی ان بے عقلوں کے واسطے خدا نے، آئیے اس حوالے کو پڑھتے ہیں، نکالیے میرے ساتھ 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب. میں صرف آج آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو ہم میں ہے، جو ہمارا خدا ہے، اس کی قدرت اور اس کے جلال کا کوئی ثانی نہیں ہے. سب کہیے آمین. 4 آیت میں لکھا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا. اس جہان کا خدا کون ہے؟ شیطان. ابلیس اس جہان کا خدا ہے، جس نے آج بھی دنیا کے بہت سے انسانوں کی عقلوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. یاد رکھیے، جو ہمارے اندر ہے وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. اس کے کلام سے سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جو دنیا میں ہے وہ مخلوق ہے. جو دنیا کا خدا ہے ابلیس، وہ مخلوق ہے، خدا کی ایک دستکاری ہے. وہ ایک فرشتہ تھا جس نے خدا کی نافرمانی کی، آسمان پر خدا کی حمد کیا کرتا تھا، لیکن نافرمانی کے سبب سے بائبل مقدس میں لکھا ہے اسے گرا دیا گیا.
جو ہمارے اندر ہے وہ خالق ہے، اور جو دنیا میں ہے وہ مخلوق ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتاؤں، جو ہمارے اندر ہے وہ قادر مطلق ہے۔ سب کہیے آمین۔ وہ دنیا کی ساری طاقت کا سرچشمہ ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ اس خدا کی قدرت ہے جو ہمارے اندر ہے، لیکن جو دنیا میں ہے ابلیس شیطان وہ محدود ہے۔ سب کہیے آمین۔ اس کی قدرت لمیٹڈ ہے، اس کا اختیار لمیٹڈ ہے۔ اگر آپ ایوب کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھیں تو وہاں پر اس کے اختیار اور اس کی طاقت کی ایک جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ کلام میں لکھا ہے خدا کے بیٹوں کے ساتھ شیطان بھی خدا کے سامنے آیا۔ خدا نے کہا تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے؟ خدا اپنے لوگوں پر فخر کرتا ہے۔ آمین۔ کین یو امیجن کہ آپ کو بارے میں خدا ابلیس سے کہتا ہو تو نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے، تو نے میری بیٹی کو دیکھا ہے، وہ کس طرح مشکل حالات میں بھی میری راہوں پر چلتے ہیں، ایذا رسانیوں میں مصیبتوں میں بھی انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا۔ God loves his people۔ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ آمین۔ ایوب مشکلات میں ایوب کے گرد، اور پھر اس نے کہا کہ وہ اس لیے تیری پرستش کرتا ہے کیونکہ تو نے اس کے گرد ایک باڑ لگائی ہوئی ہے۔ اور کیا شیطان خدا کی باڑ لگائی ہوئی باڑ کو پار کر سکا؟ نہیں، اس کی اتھارٹی لمیٹڈ ہے، اس کا اختیار لمیٹڈ ہے۔ جس جگہ پر خدا کی قدرت آ جائے وہاں شیطان کا کوئی وار نہیں چل سکتا۔ جس جگہ پر یسوع مسیح کی قدرت آ کر ٹھہر جائے وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا، شیطان کی کوئی قوت ٹھہر نہیں سکتی۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تو اس باڑ کو ہٹا دے گا تو وہ تیرے نام کی تکفیر کرے گا۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایوب تمام حالتوں میں ثابت قدم رہا۔ سب کہیے آمین۔ جو ہمارے اندر ہے وہ لامحدود قدرت کا مالک ہے، لیکن جو دنیا میں ہے اس کی قدرت اور اختیار محدود ہے۔ تیسری بات جو ہمارے اندر ہے وہ میرے عزیزو وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جہاں اور ایک بات میں بھی سوچ رہا تھا اس حوالے سے کہ جو ہمارے اندر ہے اس کی قدرت لامحدود ہے۔ یسوع کا خون جہاں آ جائے کیا وہاں بیماریاں ٹھہر سکتی ہیں؟ یسوع مسیح کے خون کی قدرت یہاں آ جائے وہاں پر ابلیس کے وار نہیں چل سکتا۔ میں پاک روح مجھے اس بات کو یاد دلا رہا تھا کہ خدا نے آج کس طور پر مجھے اور آپ کو برکت دی ہے۔ جو ہم آج دنیا میں سیکیورٹی جو لیبس ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ لوگوں کی آڈیو لیک ہو جاتی ہیں، بہت پرائیویٹ گفتگو ہو، لیکن وہ بھی ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ فلانا بندہ فلانے بندے کے ساتھ فون پر بات کر رہا ہے اور وہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بڑے ہائی پروفائل لوگ جن کی سیکیورٹی بہت سخت ہے، اندر ان کے دفتر میں کوئی نہیں آ سکتا، ان کے پاس کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن سٹل ان کی آڈیو جو ہے وہ کوئی چوری کر لیتا ہے اور وہ اسے پبلکلی ایکسپوز کرتا ہے، اس کا تماشا اور تمسخر بنایا جاتا ہے
یہ دنیا کی فلسفی ہے. لیکن یسوع مسیح نے کہا روح القدس تم پر نازل ہوگا. سب کہیے آمین. اور اس نے کہا کہ جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے. سب کہیے آمین. یاد رکھیے یہ محض چند لفظ روحانی پن جتانے کے لیے نہیں ہے, روحانی دھوس دوسروں پر ڈالنے کے لیے نہیں ہے کہ بھائی مجھے یہ برکت ملی ہے. لیکن کلام کہتا ہے جو غیر زبانوں میں باتیں کرتے ہیں وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں. سب کہیے آمین. بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے روحانی نعمتوں کی آرزو کرو. اب خدا نے کیا کیا؟ جب وہ ہمارے اندر روح القدس کے وسیلہ سے آتا ہے تو ہمیں بیگانہ زبانوں کی برکت بخشتا ہے. اور یہ زبان فلی انکرپٹڈ ہے. فلی انکرپٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں آپ کرتے ہیں, واٹس ایپ جو ہے, فون آپ کا ٹیپ لوگ کر لیتے ہیں لوگوں کا, یہ جو آڈیو آپ خبروں میں سنتے ہیں یہ کسی نے دوسرے کی خبر کیا کی ہے, ریکارڈ کی ہے, اور وہ مارکیٹ میں سے بیچ دیتے ہیں. واٹس ایپ آیا اور بتایا گیا کہ یہ بہت سیکیور وے آف کمیونیکیشن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں جی آپ کی بات لوگوں کو لوگ سن نہ سکیں یا اسے چوری نہ کر سکیں تو اٹس بیٹر ٹو کمیونیکیٹ ان واٹس ایپ. اور پھر واٹس ایپ میں بھی یہ بات پتا چلی کہ آپ کی آڈیو ریکارڈ ہو سکتی ہیں, آپ کی چیٹ ایکسپوز ہو سکتی ہے. پھر اور ایک سگنل آ گیا, پھر اور طرح طرح کے جو ہے وہ سافٹ ویئر لانچ ہوتے ہیں. لیکن لوگ اس سافٹ ویئر کو پھر سے جو ہے وہ بریک کر کے لوگوں کی باتوں کو وہاں سے نکال لیتے ہیں. لیکن صرف ایک ہی سافٹ ویئر یا لینگویج ہے جو کبھی بھی ریکارڈ نہیں ہو سکتی, جو کبھی بھی انکرپٹڈ نہیں ہو سکتی, اور وہ خدا کی بیگانہ زبان ہے. آمین. شیطان بھی اس زبان کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ لکھا ہے جو بیگانہ زبانوں میں بات کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے. آمین. سوائے روح القدس کے ترجمے کی نعمت کے اور کوئی شخص اس زبان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. سب کہیے ہاللیلویا. سو جو ہمارے اندر ہے وہ فلی سیکیور سسٹم ہے. ہاللیلویا. اٹس ٹوٹلی سیکیور. میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ ہماری کلیسیا میں کوئی بھی روح کی نعمتوں سے باز نہ رہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے روحانی نعمتوں کی آرزو کرو. ہمارے اندر روحانی نعمتوں کی تڑپ لگ جائے, آرزو ہو, ڈیزائر ہو. جیسے ہمارے اندر اچھی چیزوں کو پانے کی خواہش ہے, ہم اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اسی طرح روحانی نعمتوں کو پانے کی اسٹرگل اور خوب کوشش کریں. سب کہیے آمین. تیسری بات جو خدا کے کلام میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو ہم میں ہے وہ دنیا سے بڑا ہے. جو ہم میں ہے وہ شفقت اور راستی میں غنی ہے. جو ہمارے اندر ہے وہ محبت کا سرچشمہ ہے. وہ معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. وہ معاف کرتا ہے, وہ محبت کرتا ہے, وہ شفقت اور راستی میں غنی ہے, وہ عادل ہے, وہ منصف ہے. اس میں کبھی گناہ پایا نہیں جاتا, کیونکہ وہ خدا سچائی ہے, راستی ہے. لیکن جو دنیا میں ہے وہ ہمارے گناہوں, جو ہم میں ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اگر آپ زبور 103 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کو ہم سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے پورب پچھم سے دور ہے. ہاللیلویا. لیکن جو دنیا میں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ الزام لگاتا رہتا ہے.
آئیے میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب نکالیے گا، اس کا 12واں باب، مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 11 میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، بلکہ 10ویں آیت کا آخری حصہ لکھا ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا گرا دیا گیا۔ جو ہمارے اندر ہے وہ شفقت اور راستی میں غنی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، لیکن جو دنیا میں ہے وہ بھائیوں پر الزام لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، اس نے فلانا گناہ کیا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ تیری بادشاہی میں شامل نہیں ہو سکتا، یہ اس لائق نہیں ہے۔ مارٹن لوتھر ایک بہت بڑے خدا کے خادم ہو گزرے ہیں، بہت زبردست خادم، جنہوں نے اس پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کو جو ہے وہ قائم کیا۔ تاریخ بتاتی ہے ایک دفعہ اپنے ابتدائی دنوں میں جب وہ کلیسیا کی اصلاح اور ترقی کے لیے کوشش کر رہے تھے، ایک دن وہ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کر رہے تھے، اور جب وہ دعا کر رہے تھے آنکھیں بند کیے ہوئے، جس جگہ وہ بیٹھے تھے اس دیوار پر شیطان آیا اور وہ ان کے گناہ لکھنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا تو نے یہ بھی کیا ہے، تو نے یہ بھی کیا ہے، تو نے یہ بھی کیا ہے، تو نے یہاں بھی غلطی کی، تو نے یہاں پر بھی سچ نہیں بولا۔ اور مارٹن لوتھر ان تمام غلطیوں، کمزوریوں اور گناہوں کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگا، اور اس نے کہا خداوند تو مجھ پر رحم کر۔ اور وہ لکھتا ہے جب میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کر رہا تھا، رو رہا تھا ان غلطیوں کو دیکھ کر، خداوند کی طرف سے کوئی خدا کا فرشتہ وہاں پر آیا اور اس نے ایک سیاہ جو لال رنگ کی سرخ سیاہی گویا خون کی طرح اس دیوار پر انڈیل دی، اور وہ تمام غلطیاں اور گناہ جو وہاں پر لکھے ہوئے تھے، گویا خداوند نے کہا اپنی آنکھیں کھول، میں نے اپنے خون سے تیرے گناہوں کو دھو دیا ہے۔ شیطان جو ہے وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی تو نے یہ بھی غلطی کی ہے، تو ناکافی ہے، تو کبھی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، you are not worthy to be in the presence of God۔ شیطان آپ کے کان میں آ کے کہے گا او بھائی تو ہون بڑا حاجی بن گئے، اب تو نے دیکھ اپنی زندگی کو، تو نے کیا 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 ہے، لیکن یاد رکھیے جو خدا ہمارے اندر ہے اس نے کہا میں تیرے گناہوں کو ایسے دور کر دوں گا جیسے پورب پچھم سے دور ہے۔ ہیلیلویا۔ اس نے کہا تیرے گناہ چاہے کرمزی ہی کیوں نہ ہو وہ برف کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ آمین۔ گھنونے ہی کیوں نہ ہو، بدترین کیوں نہ ہو، یسوع مسیح کا خون ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ لیکن جو دنیا میں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں کہتا ہے تو کبھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ آئے گا آپ کے کان میں آ کر کہے گا وہ تو کمزور ہے، تو کبھی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور جو ہمارے اندر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سب کا یہ معاف کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ لیکن جو دنیا میں ہے وہ بدلہ اور لوگوں کو
جو ہے وہ الزام لگاتا ہے. یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ انسان کو ٹریپ کرتا ہے, پھنسا لیتا ہے پھندے میں, اور پھر اسے خدا کی بادشاہت سے الگ کر دیتا ہے. چوتھی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا زندگی کا سرچشمہ ہے. جو ہمارے اندر ہے وہ کیا ہے؟ زندگی ہے. اس نے کہا ابن آدم اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں, لیکن جو دنیا میں ہے وہ موت کا سوداگر ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ موت ہے. وہ لوگوں کو موت میں دھکیلتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے چور آتا ہے چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. اس کا کام لوگوں کو ہلاک کرنا ہے. آپ دیکھیں, میں فیس بک پر ایک فریز پڑھ رہا تھا, بڑی میننگ فل وہ فریز تھی, جملہ تھا, اور اس میں وہ کہتا ہے شاعر کہ ربا تیری جنت پیچھے دنیا جہنم ہو گئی ہے. یہ جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ کیوں موت کے سوداگر بنے ہوئے ہیں؟ وہ لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی ایتھے بمب پھوڑو گے تے اتے جا کے تانوں زندگی ملے گی. آپ اندازہ کریں, شیطان نے اس جہان کے لوگوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے. وہ زندگی کے نہیں بلکہ موت کے سوداگر ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے بدنوں پر سوس بم باندھ کر, ایکسپلوسیو میٹیریل باندھ کر وہ انہیں مختلف جگہ پر بھیج دیتے ہیں, اور وہ اپنے بدن کو وہاں پر پھاڑ دیتے ہیں, بم لگا کر پھاڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو دنیا میں ہے وہ موت کا سوداگر ہے. اس کا کام لوگوں کو ہلاک کرنا ہے, اس کا کام لوگوں کو مارنا ہے. لیکن جو خدا میرے اور آپ کے اندر ہے وہ زندگی کا سرچشمہ ہے. سب کہیے آمین. اس نے سامری عورت سے کہا اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا جو تیرے اندر سے زندگی کے چشمے کو جاری کر دیتا. نہ صرف وہ جو ہمارے اندر ہے وہ زندگی بخشتا ہے, بلکہ یہ زندگی کا سرچشمہ آپ کی زندگی سے جاری ہے. ہیلیلویا. جہاں کہیں آپ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے خدا بیماروں کو اچھا کر دے گا. جہاں کہیں آپ بدرو گرفتہ کو چھوئیں گے وہ آزاد ہو جائے گا. جہاں کہیں بندھن ہوں گے بندھن یسوع کے نام میں کھل جائیں گے, کیونکہ جو ہمارے اندر ہے وہ زندگی کا چشمہ ہے, وہ سورس آف لائف ہے. پانچویں بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے جو ہمارے اندر ہے وہ دینے والا ہے. سب کہیے آمین. He is a giving God. وہ دینے والا خدا ہے. دینے کے تعلق سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کون بتائے گا سب سے بڑی آیت؟ اچھا میں آپ کو آج بتاؤں, دینے کے تعلق سے سب سے بڑی آیت یہ نہیں ہے کہ جو خوشی سے دیتا ہے خدا اسے عزیز رکھتا ہے. سمجھتے میری بات؟ سب سے بڑی آیت یہ نہیں ہے. سب سے بڑی آیت کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی, ایسا اتنی مشہور آئے تھے خداوند جو ہے نا سانو ویکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ساڈے رویے اور ساڈے ایکشنز نو بہت کلوزلی واچ کر رہا ہے. وہ دیکھو بہت زبردست زوم کیمرہ ہے. سمجھ رہے میری گل؟ ساڈے کو ایسا زوم نہیں ہے, خراب ہو جاتا ساڈا کیمرہ, لیکن خدا دی بادشاہی چوئی شے کدی خراب نہیں ہوندی. ہیلیلویا. اچھا وہ زوم کردا ہے, ویندا ہے بھائی ہے میری جڑی دھی آئی ہے چرچ اج, یہ خوش بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی پرویز آج بڑے دن بعد نظر آئے نے, بھائی پرویز خوش بھی ہے نا کہ نہیں؟ خدا بہت کلوزلی ہمیں دیکھتا ہے. سب کہیے آمین.
سو اپنے دلوں میں خدا کی قدرت کو کثرت سے بسنے دیا کریں، سیلیبریٹ کیا کریں واٹ ہی از ڈوئنگ. سو اس آیت کو جو سب سے بڑی گیونگ کی ورس ہے، ہم بلند آواز سے پڑھیں گے. کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا دینے والا خدا ہے، سب کہیے آمین. لیکن جس نے اپنا بیٹا ہی دے دیا وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں کرنا دے گا. He gave his only begotten son. اپنا آپ اس نے نچھاور کر دیا. وہ دینے والا خدا ہے. کیا کیا اس نے ہمیں بخشا ہے. کیا کبھی آپ نے اس کی شکر گزاری کی ہے؟ ہم زبور میں گاتے ہیں تینوں چنگیاں چیزاں نال او ہے رجاندہ. آمین. ہر اچھی نعمت اور کامل انعام بائبل بتاتی ہے اوپر سے نوروں کے باپ کی طرف سے ہے. وہ دینے والا خدا ہے. لیکن جو دنیا میں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی آپ ان شرینس پر یہ جو بنی ہوئی ہیں جہاں پر قبر پرستی لوگ کرتے ہیں، جادوگری کرتے ہیں، جہاں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، آپ کبھی گئے ہیں؟ میں نے تو سنا ہے وہ کہتے ہیں جی کالا بکرا لے آؤ گے تو پھر ایک کام ہو جائے گا. ہیں جی بھائی الفرڈ کہہ رہے ہیں جی کالا بکرا لے آؤ، فلانا لے آؤ، تمکانا لے آؤ، کیونکہ ان کا جو نظام ہے وہ دنیا کا نظام ہے. وہ لینے پر یقین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو بھی ہے جے لے وہ چھڑنا تو آڈے کو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو ہمارا خدا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لکھا ہے کلام میں کہ وہ خود غریب بن گیا. وہ خود غریب بن گیا تاکہ اس کی غربت سے تم دولت مند ہو جاؤ. لکھا ہے وہ ایسا باپ نہیں ہے کہ ہم اس سے روٹی مانگے تو وہ ہمیں پتھر دے. اس نے تو اپنا بیٹا ہی دے دیا ہے. جس نے بیٹا ہی دے دیا وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں کرنا دے گا؟ جو ہمارے اندر ہے وہ کیا ہے؟ دینے والا ہے. سب کہیے آمین. اور جو دنیا میں ہے وہ کون ہے؟ لینے والا ہے. وہ کہتے ہیں جو بھی ہے لئی آؤ، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ دیے جاؤ، کیونکہ لکھا ہے کہ دینا لینے سے مبارک ہے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں دینے والے بننا ہے. سب کہیے آمین. چھٹی بات جو میں جلدی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اندر ہے وہ فتح مند ہے. ہاللیلویا. جو ہمارے اندر ہے وہ کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 16واں باب نکالیے گا. چند ایک پلیٹ فارمز پر میں نے ایمانداروں کے لیے اسے شیئر کیا. 33ویں آیت میں لکھا ہے میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. سب کہیے آمین. ہر طرح کے مشکل حالات میں خداوند ہماری تسلی اور اطمینان ہے. لیکن دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، مصیبتیں آن گیاں، چیلنجز آئیں گے، مشکلات آئیں گی. یہ سنیا نہیں کیا او بھائی جنیاں مصیبتاں سن میں چک لیاں نے تسی موجہ کرو. ہونا کیا بھائی جیڑی سلیپ میں چکی ہے وہی سلیپ تساں بھی چکنی ہے. وہی سلیب اٹھا کر تمہیں میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے. مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. ہاللیلویا. آئیے اس آیت کو بلند آواز سے پڑھیں گے. ہلکا نہیں پڑھنا، اونچی آواز میں. تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن
خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. ہاللیلویا. میرے عزیزو، جب یسوع مسیح صلیب پر تھے، he was at the cross، اور جب وہ صلیب پر تھے اور صلیب پر انہوں نے اپنا دم دے دیا، شیطان یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی میں کامیاب ہو گیا ہوں، یسوع مسیح صلیب پر مر گیا ہے، اب نجات کا کام جو ہے وہ جو ہونے والا تھا وہ شاید نہیں ہوا، اور I am the victorious. لیکن شیطان بہت بڑے پلیکھے جسی، پلیکھا سمجھتے ہو نا، چاکا انہوں کو توکھے جسی ایمی بچارا اپنے خیالاں جی سمجھا سی میں جت گیا. بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع کو دفن کیا گیا، اس کی قبر پر ایک بڑا پتھر جو ہے وہ لڑکا دیا گیا، اتے حاکم وقت نے اپنی مور بھی لگا دی تھی. ٹھیک ہے، انہیں کہا جناب مور بھی لگا دو تاکہ کام پکا ہو جائے، کدی کدار لکھ دو خط اور بھی کچھ کر دو، لیکن جب تک مور نہ لگاؤ لوگ کہتے ہیں کام پکا نہیں ہویا. ادو بھی وہ لوگ ہے سمجھ رہے سن بھائی جی مور لا دو، مور لانا ضروری ہے، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے تیسرے دن یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اور قبر اسے اپنے اندر نہ رکھ سکی، وہ قبر کا سینہ چاک کر کے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا. اپنے شاگرد پر یوحنا کے مکاشفہ میں لکھا ہے کہ میں اس کے پاؤں میں مردہ سا پڑ گیا. یوحنا رسول لکھتا ہے کہ میں اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. اس نے کہا خوف نہ کر، دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک زندہ رہوں گا. ہاللیلویا. جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ زندہ ہے. گلورا ساکابا شان. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو دنیا میں لوگوں کی پرستش کا معیار ہے وہ کتنا زیادہ ہے. کبھی آپ کلیفٹن میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار جائیں، یہ کالا پل پر ایک پیر کا مزار ہے، وہاں جائیں، کبھی آپ نے ان کی عقیدت کو دیکھا ہے. میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے، خداوند یسوع مسیح تو زندہ ہے، ایک ہی ہے جس کی قبر خالی ہے، باقی سب قبروں کے اندر ہیں، ان کی ہڈیاں وہاں گل گئی ہیں، لیکن ایک ہی ہے جسے شیطان اور قبر اپنے اختیار میں نہ رکھ سکی، اور اس کا نام خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. وہ فاتح ہے، سب کا یہ آمین. وہ فتح مند ہوا ہے. آئیے میرے ساتھ اس آیت کو پڑھیے، مکاشفہ کی کتاب نکالیے گا میرے ساتھ، اس کا پہلا باب. گلوری شاندرا کابا ساندو کو روبو ریسو تو کھولو رو بابا بارا شاندالا رضا. خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھ، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات کا سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے، سونے کا سینہ بند
सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे। उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी। उसके पांव खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो। उसकी आवाज जोर के पानी के से थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे और उसके मुंह से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा पड़ गया, मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने ये कहकर मुझ पर अपना हाथ रखा, खौफ ना कर। हालेलुया। उसने कहा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। सब कहिए हालेलुया। जो हमारे अंदर है वो फतहमंद खुदा है। दुनिया की कोई ताकत यस्सु मसीह को मगलूब नहीं कर सकती। उसने कहा मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां, लेकिन जो दुनिया में है वो हारा हुआ है। हम अक्सर ये गीत गाते हैं, शैतान है पांव के नीचे। वो क्यों हमारे पांव के नीचे है? वो क्यों यस्सु के नाम से डरता और भाग जाता है? क्योंकि यस्सु मसीह ने उसके सर को सलीब पर कुचल दिया है और उसने यही गलबे का रूह मुझे और आपको बख्शा है। और उसने कहा है, ऐ बच्चों, तुम दुनिया पर गालिब आ गए हो। जो तुम्हारे अंदर है वो जो दुनिया में है उससे बड़ा है। सब कहिए आमीन। आइए अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। जो आप में है वो दुनिया से बड़ा है। जो आप में है वो कुदरत वाला है। जो आप में है वो फतहमंद है। जो आप में है उसे दुनिया मगलूब नहीं कर सकती। जो आप में है वो देने वाला है। जो आप में है वो कादरे मुतलिक है। आज अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए, क्या मेरे अंदर खुदा है या दुनिया है? बहुत दफा हम बाहर से तो कुछ होते हैं लेकिन अंदर से कुछ होते हैं। बाहरों जनाब कोई और टैग लगे है, नेस्ले का पानी है, लेकिन अंदर भले टूटी जो पार के देता हो। बहुत दफा हम जो है वो होते बाहर से कुछ और हैं लेकिन अंदर से कुछ और। लेकिन आज खुदा हमसे ये कलाम कर रहा है कि जो तुम में है वो दुनिया से बड़ा है। क्या हम आज अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि खुदावंद जो मुझ में है वो तो मुआफ करने वाला है, जो मुझ में है वो मोहब्बत करने वाला है, जो मुझ में है वो देने वाला है, जो मुझ में है वो जिंदगी का सरचश्मा है। वो मौत नहीं बांटता, वो मौत और खौफ खुदकुशियों का सुदागर नहीं है, बल्कि वो जिंदगी बख्शने वाला है। बाइबल में लिखा है कि एक ही चश्मे से 2 तरह के पानी नहीं निकल सकते। खारा चश्मा खारा पानी देता है, मीठा चश्मा मीठा पानी देता है। अगर हमारे अंदर जिंदगी का मालिक है तो हमारे अंदर भी जिंदगी के मालिक की सिफात का होना जरूर है। अगर हमारी जिंदगी में यीशु मसीह है, देने वाला है, तो हमें भी उसकी तरह देने वाले बनना चाहिए। अगर हमारे अंदर वो गलबा पाया हुआ यीशु है जो शैतान पर फतह पा चुका है, तो हमें भी अपनी जिंदगी में हमेशा फतह
اور برکت کو ہی سامنے رکھنا ہے. ہم ہار نہیں سکتے کیونکہ یسوع ہمارے ساتھ ہے. ہم ہار نہیں سکتے کیونکہ یسوع ہمارے اندر ہے. بھائی شہباز کے ساتھ مل کر ہم ایک دعائیہ کورس گائیں گے. اچھا ہم سب چند لمحوں کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں چاہتا ہوں ہم سب چند لمحوں کے لیے تھوڑا سا وقت دعا میں گزاریں اور کہیں خداوند تم مجھ میں ہے, تم میرے اندر جو ہے وہ دنیا سے بڑا ہے. میرا خدا سب سے مہان ہے, میرا خدا سب سے عظیم ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا, سب اپنی آنکھیں بند کریں. جیون بدلے صورت بدلے, جیون بدلے صورت بدلے, بدلے تن اور من. جیون بدلے صورت بدلے, جیون بدلے صورت بدلے, بدلے تن اور من, بدلے تن اور من. روح پاک جینا سکھا. آئیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے گا. روح پاک, روح پاک جینا سکھا. ٹھہر جا. روح پاک مجھ میں ٹھہر جا. بدلوں میں تڑپوں میں, بدلوں میں تڑپوں میں, جیوں یسوع کے لیے, جیوں یسوع کے لیے. روح پاک مجھ میں ٹھہر جا. روح پاک ویلکم کیجئے. مجھ میں لفظ نئے اور ساز نئے ہوں, لفظ نئے اور ساز نئے ہوں. بدلے سر سنگیت, لفظ نئے اور ساز نئے ہوں. گائیے. لفظ نئے اور ساز نئے ہوں, بدلے سر سنگیت, بدلے سر سنگیت. روح پاک چھوئے گلا. ٹھہر جا. روح پاک چھوئے گلا. ٹھہر جا. بدلوں میں
शाकारा बाला राधा। ठहर जा। आइए सब बुलंद आवाज के साथ दुआ करना शुरू करें। सब कहिए खुदावंद आज सुबह मुझे बरकत दे ऐ खुदा, अपनी हजूरी से मुझे बरकत दे ऐ खुदावंद, मेरे बंधनों को तोड़ दे। मैं दुनिया पर शैतान के हेलों बहानों पर गालिब आऊं ऐ खुदा। मेरे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां बहें ऐ खुदा। मैं मुआफ करने वाला हूं, मैं मोहब्बत करने वाला हूं, मैं देने वाला हूं, मैं फतहमंद ईमानदार हूं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। खुदावंद आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह के नाम में खुदावंद आज एक एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त है खुदा इस ब्रॉडकास्ट को खुदावंद देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं एक एक के लिए बरकत की दुआ करता हूं। मैं खुदा शैतान के मंसूबे खुदा के बेटे यीशु के नाम में पाक रूह की आग से भस्म हो जाए खुदावंद। और खुदावंद यीशु तेरी कुदरत एक एक जिंदगी पर आ ठहरे। खुदावंद मैं कलीसिया के लिए, गवाही टेलीविजन के लिए, गवाही प्रेयर सेंटर के लिए जो इस वक्त कश्मीर कॉलोनी में है, एक एक भाई बहन बेटे और बेटी के लिए बरकत की दुआ करता हूं। यीशु के नाम में दुआ करता हूं, ऐ पहाड़ों यीशु के नाम में सिरक जाओ, पहाड़ मैदान हो जाएं, बंधन यीशु के नाम में टूट जाए खुदा। और खुदावंद तेरे लोग तेरी कुदरत का और तेरे जलाल का तजर्बा करें। खुदावंद आज हमने इस बात को सीख लिया है कि जो हम में है वो फतहमंद है, वो फातेह है। उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शा है। हम शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए बजाइएगा।